ہاں اگر مرشد سے جو دل سے تار آ رہی ہے اس کا کام دھونا نہیں ہے، دھونے کا کام دل کرتا ہے، وہ نہیں کرتا۔ اگر مرشد کے تار سے جو نور آ رہا ہے وہ ان میں لگ جائے گا تو پھر کبھی بھی بدگمان نہیں ہو سکتا نا پھر تو وہ تار نہیں کاٹے گا، دل کا نور جو ہے نا وہ کاٹے گا شک کو۔ تو دل میں اگر نور کم ہوا تو پھر تار سکڑے گی، یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ ہاں اگر مرشد سے جو دل سے تار آ رہی ہے اس کا کام دھونا نہیں ہے، دھونے کا کام دل کرتا ہے، وہ نہیں کرتا۔ اگر مرشد کے تار سے جو نور آ رہا ہے وہ ان میں لگ جائے گا تو پھر کبھی بھی بدگمان نہیں ہو سکتا نا پھر تو اس تار کو بچانے کے لیے دل کا ذکر ہے، قسم خدا کی یہ راز ہے۔ اس لیے دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، ان کے مرشد کے دل سے جو تعلق ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو اب اگر شک آیا تو دل کا ذکر جو ہے وہ شاید اتنا نہیں ہے، اس کی وجہ سے تار سکڑ گئی نا۔ اگر تار والا نور ہی یہ کام کرتا تو سکڑتی کیوں؟ یہ ہے نا بات، مرشد کی نظر میں رہنا اور ہے اور اس تار کا جڑنا اور ہے، دونوں ایک چیز نہیں ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو تار تو جڑی ہوئی ہے، اس تار کی حفاظت کے لیے نظروں میں بھی رکھا۔ ایسا سب کے ساتھ کیوں کریں گے؟ ایسا ان کے ساتھ کرتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی، جان، مال، عزت، آبرو سب ان کے نام پر کر دی ہے، اب ان کا کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر مرشد ان کے لیے یہ حفاظت کا نظام بناتا ہے۔ پھر سرکار کی نظروں کا پہرا اس دل پہ ہوتا ہے، نظروں کا پہرا ہوتا ہے۔ اس لیے بھائی ایمان کی حفاظت کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہوں، اس سے بڑا گمراہ نہیں ہے کوئی۔ ایمان کی حفاظت صرف سرکار کی نظر سے ہوتی ہے، اس بات پر ایمان لے آؤ۔ ایمانوں کا محافظ کون ہے؟ فقط سرکار۔ کوئی بندہ اس قابل نہیں ہوتا جو اپنے ایمان کی حفاظت کر لے۔ ہوتے ہوں گے، میں نے تو نہیں دیکھا، مجھے تو اتنا پتا ہے کہ میں اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا، میں سرکار گوھر شاہی کے جوتوں کا محتاج ہوں۔ میں اپنے بارے میں تو کہہ رہا ہوں بھئی، ایک تو ذکر ہے نا تمہارا، اب اگر تم ذکر کے اوپر توجہ بھی کرو، تصور کرو تو نور زیادہ بنے گا نا، اور اگر توجہ نہ کرو، تصور نہ کرو تو بس وہ جو ذکر کا نور ہے وہ بنتا رہے گا۔ دوسرا، اس ذکر کو مضبوط کرنے کے لیے نماز بہت ضروری ہے۔ اقیم الصلاۃ للذکر، جو ذکر میں لگ جاتے ہیں شیطان ان کو کہتا ہے کہ تجھے نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اور جو نمازوں میں لگے ان کو کہتا ہے کہ تجھے ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو دونوں کو بہکاتا ہے نا۔ نماز پڑھیں، نماز ایک تو سارے نور کو پورے جسم میں پہنچائے گی، دوسرا نماز کا جو نور بنے گا وہ ذکر سے ہٹ کے ہوگا نا۔ جو تمہارا دل ذکر کر رہا ہے اس میں 5 وقت کی نماز بھی کا نور بھی شامل کرو گے تو کتنا مضبوط ہو جائے گا دل۔ پھر تم نے قرآن کی تلاوت بھی کی، جیسے ذاکر قلبی بن گئے نا، اب مختلف طریقوں سے ڈاکے ڈالو نور کے، نماز پڑھ لو، نوافل بھی پڑھ لو، قرآن بھی پڑھ لو، نعت بھی پڑھ لو، درود شریف بھی پڑھو، یعنی ہر طریقے سے نور بنے تمہارے دل میں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا کرو۔ اب جو نہ نماز پڑھتے، نہ کوئی عبادت کرتے، نہ کچھ اور کام کرتے، نہ مشن کا کام کرتے، صرف ذکر کے اوپر ہی دار و مدار ہے، تو ان کا قلب تو کمزور ہی رہتا ہے نا۔ پھر ایسے لوگوں کو کوئی بات اٹک جائے تو ان کا دل متحمل نہیں ہوتا، اس شک کو دور کرنے میں اتنا نور نہیں ہے۔ کیونکہ پاکستان میں جب ہم رہتے تھے تو ایک نعرہ چلا تھا ذاکرین میں، سارے ذاکرین میں نہیں، کچھ ذاکرین میں، وہ کہتے تھے کہ اسا مرشد پھڑیا کامل باہو اب پہ الاسی سارا ہو، اور پھر کہتے تھے کہ اگر ہم نے گناہوں سے ہی توبہ طائب ہونا تھا پھر سرکار کے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو وہ ہم نے پکڑ لیا سرکار کو، اب وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ ہمیں پار لگائیں گے۔ میری ایک عادت یہ تھی کہ کوئی بھی بات ہوتی تو میں سرکار سے
ڈسکس کر لیتا کہ سرکار یہ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے. سرکار نے فرمایا نہ ہم تو ذمہ دار نہیں کسی کے. انہوں نے تو کہا ہے نا کہ ایسا مرشد پڑھیا، تو فرمایا ہم نے کسی کو بیعت ہی نہیں کیا، ہم تو کسی کے مرشد ہے ہی نہیں، اسی کے ہوں گے نا جس کو بیعت کریں گے. ہم نے ذکر قلب کا فیض دیا ہے، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. کون کہتا ہے کہ میں ذمہ دار؟ اور پھر فرمایا کہ ذکر لے کے چلا گیا، تو نے احسان کیا ہم پر، گور شاہی پر احسان چڑھایا تو نے، جو تیرے گناہوں کو گند اپنے اوپر لیں گے، وہ ان گناہوں کا گند اسی کے لیے لیں گے نا جس نے اپنا سب کچھ گوہر کے نام پر قربان کر دیا ہوگا، اس کا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہوگا، اس کے لیے کریں گے نا، سب کے لیے تو نہیں کریں گے. اس مغالطے میں رہے لوگ کہ ایسا مرشد بڑھیا کامل ہوا، سلطان باہو بن گئے سارے. نہیں، یہ چیزیں صرف ان کے لیے ہیں کہ جن کا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا سب کچھ سرکار کے لیے ہو گیا. یہ ان کے لیے ہے، سب کے لیے نہیں ہے. اور جن کی سوچ یہی ہے یار ہم نے تو خوب ڈٹ کے گناہ کریں گے، تو یہ نیت تمہاری گناہ کی ہے، طہارت کی تو ہے ہی نہیں. پاک ہونے کی تو تمہارا ارادہ ہی نہیں ہے. تمہارا ارادہ تو یہ ہے کہ خوب پاپ کرو، گرو جو ہے وہ چھڑا لے گا. بھائی گرو کیوں چھڑائے گا؟ گرو تو تجھے پاک کرنے کے لیے آیا ہے. گرو اس لیے تھوڑی آیا ہے کہ تجھے کہے ہاں جو تو ساری زندگی پاپ کرتا رہے میں تجھے جو ہے نروان دے دوں گا. کیسے؟ گرو تو پاک کرنے آیا. اگر تو پاک نہیں ہونا چاہتا تو گرو بولے گا جا دفع ہو جا، تو اپنے گھر ہم اپنے گھر. یہ لفظ مرشد ہے بہت آسان کہنا. مرشد کے رشتے کو نبھانا نفس کا تزکیہ بھی آسان ہے، جان کی قربانی دینا بھی آسان ہے، لیکن مرید اور مرشد کا جو رشتہ ہے اس کو محفوظ رکھنا آسان نہیں ہے. ہلکا سا خیال آیا بیعت ٹوٹ جاتی. تم کو کیا بتا یار، اتنی خطرناک کہانی ہے. جیسے اب دل میں آ گئے سرکار، یا دل میں آ گئے حضور پاک، یا دل میں آ گئے اللہ. اب دل میں اللہ آ گیا نا. اب جب دل میں اللہ آ گیا تو اب کسی اور کا سایہ وہاں نہیں پڑنا چاہیے. ایک ولی تھا، وہ درود شریف پڑھ رہا تھا، درود شریف پڑھتے پڑھتے اس کو حضور کی محبت کا خیال آیا اور اس کا سایہ اس کے قلب پر رحمت کا پڑا. 40 دن تک اس کی ولایت معطل کر دی گئی کہ میرے علاوہ کسی اور کا خیال کیسے آیا تجھے. تو یہ مقام وصل ایک اتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی جو ہے وہ کسی کا نام بھی نہیں لیتا، درود شریف تک نہیں پڑھ سکتا. یہ مقام وصل کی بات ہو رہی ہے، ابھی کی نہیں. ابھی تو جو مر جائے کرو، اس کو کیا پرواہ، جہاں مر جائے گھس جاؤ. وہ ان کی بات کر رہا ہے جن کے اندر وہ بیٹھ گیا آ کے، جن کے اندر وہ آ کے بیٹھ گیا ہے. پھر وہ نہیں کہتا تو یہ درود شریف کیوں پڑھا، ہم کافی نہیں تھے تیرے لیے، تو نے محمد کیوں کہا، تو نے علی کیوں کہا، ہم کافی نہیں ہے تیرے لیے. ان سے ہو رہی ہے، تمہارے لیے نہیں ہے یہ. پھر آدمی دیکھتا ہے اس دل کے اوپر کسی کا سایہ نہ پڑے. اور تو اور وہ اتنا زیادہ محتاط اس کو رہنا پڑتا ہے کہ کوئی صفاتی نور اس کے قلب پر جو ہے نا وہ وارد نہ ہو جائے، اس سے بھی لائن کٹ جاتی. خیر یہ باتیں تو تمہارے سمجھنے کی ہیں نہیں. وہ نقطہ جو میں نے بتایا ہے کہ جو دل کا نور ہے وہ شک کو کاٹے گا. جو مرشد کے دل سے تار جڑی ہے اس کا کام نہیں ہے شک کو کاٹنا، بلکہ شک اس کو کاٹ دیتا ہے. اب وہ جو دل کے اندر نور ہے اس کی کوانٹٹی میں کمی نہ ہو. سب سے بہترین طریقہ پرچار مہدی ہے جو مشن میں لگے ہوئے ہیں صبح شام. ہاں ان کے پھر کٹتے رہتے ہیں، کبھی بھی ان کی تار نہیں کٹتی. اور جو صرف اپنے لیے وہ ہیں، نہ مشن کا کام کرتے ہیں نہ کبھی سرکار کو یاد کرتے ہیں، بس ذکر لے لیا، تو ان کو بس یہی ہے. کسی دن کوئی خبر آ گئی تو بھاگ جاتے ہیں. جیسے آمنہ بی بی کا کیس بنا تھا پاکستان میں، لوگوں نے سنا کتنے لوگ بھاگ گئے. کیوں بھاگ گئے؟ ان کے دل میں نور ہی نہیں تھا جو ان کو سمجھاتا کہ بھائی جس بارگاہ میں تم جاتے ہو وہ تو زندگی دینے والی ذات ہے. ہاں لیکن ان کے دل میں وہ تھا ہی نہیں نور اتنا جو اس کو بچاتا. بالکل. میرا خیال ہے کہ ہزاروں لوگ
بھاگ گئے. بالکل. Amra TV, the place to connect with God.